اب میں بلا تاخیر ہماری آج کی اس بزم کے آخری مقرر میری مراد فضیلت الشیخ عظیم مذہبی سکالر پروفیسر عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ تعالی ان سے ملتمس ہوں کہ مائک پہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ محترم جناب عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ روک سکتے ہو تو روکو، روک سکتے ہو تو روکو پہلی بارش کی ان بوندوں کو، کچی مٹی تو مہکے گی یہ اس کی مجبوری ہے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، رات کے ان لمحات میں کہ جب سونے والے نیند مکمل کر کے جاگ جاتے ہیں اور جاگنے والوں کے جسم اور روح کے تعلق ٹوٹنے لگتے ہیں، میں جس بات کے اوپر اللہ کی توفیق کے ساتھ خوش ہوں کہ زندگی تعلقات کا نام ہے، مگر عصر سے لے کر کے چلتے ہوئے یہ سلسلے اور رات کے اس آخری پہر میں پھر بھی تر و تازہ، حشاش اور بشاش، تو دل سے دعا ہے کہ الہ العالمین ان حاضریوں کو اور ان چہروں کی نظارت اور بشارت کو اللہ قبول فرما، ان کے حسن میں، رعنائی میں، کمال اور جمال میں اللہ اضافے فرما، اور جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اے اللہ اس کو قبول بھی کر اور پھر ہمیں اس مقصد کے لیے قبول بھی فرما۔ دنیا میں انسان کو اللہ نے پذیرائی دی ہے اور ایسی ایسی عظمتوں سے نوازا ہے کہ جو کسی دوسری مخلوق کے حصے میں نہیں آئی۔ بندے کے پاس جب اعزاز ہوتا ہے، نعمت ہوتی ہے، تو جو اس کو جانتا اور پہچانتا ہے وہ بسا اوقات اس کے ساتھ حاسدانہ رویے رکھ لیتا ہے۔ رحمان نے عظمتوں کو بنا کر کے انسان کے قدموں پہ جھکا دیا، اور یہی عظمت مقام دوسری طرف شیطان کو نہیں بھایا تھا، اور اس نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی تھی کہ اللہ اگر ساری عزتیں تیرے لیے ہیں اور تو نے یہ عزتیں حضرت انسان کو دے دی ہیں، تو میں اسے عزت کی ان وادیوں سے نکال کر کے اس سے ایسے ایسے اعمال اور افعال کرواؤں گا، ایسی ایسی وادیوں میں لے کر کے جاؤں گا کہ یہ ذلیل بھی ہوگا، رسوا بھی ہوگا، اور تیری نظروں میں بھی گرے گا، یہ اپنی نظروں میں بھی گرے گا، انسانوں کی نظروں میں بھی گرے گا۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا کہ امت مسلمہ کی پسپائی اور رسوائی، کمال کے بعد زوال اور عروج کے بعد یہ پستی، آج جسے ہم دیکھ رہے ہیں، آخر کون سے اسباب ہیں کہ جن کو ہم نے پایا ہے یا اپنایا ہے یا وہ ہمارے اندر آئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارا کمال زوال میں ہے اور عزت جو ہے وہ ہم سے چھن گئی اور رسوائی ہمارے پیچھے لگی ہوئی۔ جان کیسے چھڑائیں اور اس کے لیے کیا کر پائیں؟ حضرات، تاریخ کو دیکھتا ہوں تو لمبی چوڑی فہرستیں ہیں، حقائق کو دیکھتا ہوں
تو جو کام کرنے کا تھا وہ ہم چھوڑ چکے، اور جو نہیں کرنے کا تھا وہ ہم کر رہے۔ بہرحال مختصر وقت میں کوشش کر رہا ہوں کہ اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو ایک دفعہ دیکھ لیں، تاکہ جہاں ہمارے اندر کمی ہے اس کمی کو پورا کریں، اور جہاں ہم بدعملی کا شکار ہیں وہاں اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل، ان کی رسوائیوں کا، پسپائیوں کا، فرعون کی فرعونیت کا جب تذکرہ کیا، حالت یہ ہو چکی تھی کہ ان کے بچوں کو نر مار دیے جاتے ہیں، اور ان کی بچیاں، ان کی عزتیں، خواتین، انہیں زندہ رکھا جاتا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، اور طاقت کے بل بوتے کے اوپر جس طرح انہیں پریشان کیا جا رہا ہے، مالک الملک نے ان کی رہنمائی کے لیے اور پورے عالم میں عزت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے اندر فرعون سے نجات مل کر کے بھی اور کامیابیوں سے ہمکنار ہو کر کے بھی ایک دفعہ انقلابی زندگی کے ماحول کو پوری کائنات نے دیکھا ہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ مالک الملک نے 20 سے 25 ان کی خامیاں اور اسباب گنوائے، جو ہر دور کے انسانوں میں جب بھی آئے تو انہیں عزت نہیں ملی، رسوائی ملی ہے۔ میں اشارہ کرنا چاہوں گا، جب مجلس اس قسم کے پڑھے لکھے لوگوں کی اور خصوصاً اہل علم کی اور علمی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو تو پھر اشارے ہی کافی ہوتے ہیں۔ میری گفتگو کو اشاروں کی زبان میں سمجھیے گا۔ اللہ رب العزت نے فرعون سے ان کو نجات دینے کے بعد ان کے ساتھ جو جو معاملات فرمائے ہیں، اللہ نے سب سے پہلے یہ بات ذکر کی کہ ہم نے انہیں نجات دی تھی، عزت دی تھی، کامیابی دی تھی، کامرانی دی تھی، اور سمندر کی موجوں سے، فرعون کی فوجوں سے نکالا تھا۔ لیکن عزت ملنے کے بعد وہ مجھ وحدہ لا شریک پر یقین نہ رکھ پائے، مجھے پہچان نہ پایا۔ وما قدر اللہ کا قدر ہی، اللہ تعالیٰ کی قدر جس طریقے سے کرنی تھی، جب بھی انسانوں نے رب کی قدر کو بھلایا ہے، پھر نتیجہ کیا ہوا ہے؟ جب تجھ کو تمنا میری تھی، مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی، جا تیری تمنا کون کرے؟ مالک الملک فرماتے ہیں ان لوگوں نے ایک ظلم کیا تھا، اور اللہ نے تانے کے طور پہ اپنے محبوب پہ کتاب بنا کے، وحی بنا کے نازل کیا، اور کہا ثم اتخذتم العجل من بعدی، تم نے ظلم یہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر تم نے شراکتوں کے انداز لے کر کے ایک جانور کو اور حیوان کو میرے ساتھ الہ بنایا، معبود بنایا تھا۔ اور جو محبت میرے لیے تھی، تم نے محبتوں میں شراکتیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا ذکر کیا اور فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب وہ ہے جس نے فرعون کی فوجوں سے بچایا اور تمہیں نیل کے دریا اور سمندر اس کی موجوں سے بچایا۔ اس رب پہ یقین لے آؤ۔ تم نے وہاں بول دیے تھے، قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، جب تک دیکھیں گے نہیں ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا رب اس کو دیکھ کر ہی ایمان لایا جائے گا؟ ایمان بالغیب کا انکار، اللہ نے جو بتا دیا اگر اس پہ یقین نہیں ہے تو پھر اس انسان کو عزت کا حق نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں پہلا وصف بیان کیا الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں،
ہدایت ان کے لیے، کامیابی اور کامرانی ان کے لیے، عزت اور رفعت ان کے لیے کہ آسمان سے وہی جو بتا دے وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ مگر ان لوگوں نے کہا، اور آج بھی یہ عنصر ہمارے اندر موجود، شراکتیں کرنے والے ہم، ایک ایک جانوروں کے عضو 33 کروڑ الہ اور معبود ہندو نے بنائے تھے، ان کے اوپر عمل آج کی امت مسلمہ نے کیے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ میرے اور آپ کے ملک کے اندر بھی اس کے بیج موجود ہیں۔ انسان کے اعضائے تناسل ان تک کی پوجا کر ڈالی، اور ان کو اپنا الہ مشکل کشا اور معبود ماننے والے۔ پھر ان لوگوں کو عزت ملے تو کہاں سے ملے؟ وہی جانور کی پوجا، وہی گھوڑے، وہی حیوانات، اور رب کو دیکھے بغیر یقین نہیں آتا، کہتے ہیں دیکھ کے ایمان لائیں گے۔ وہی جو مستوی تھا عرش پہ الہ بن کر، مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ بن کر، کہ اگر رب دیکھنا ہے، رب دیکھنا ہے، محبوب کو دیکھو۔ اور کسی اور نے بولا اور بہت کچھ بول ڈالا، اور چھوٹے منہ سے بڑی بڑی باتیں نکل گئیں کہ جس نے رب دیکھنا ہو عملی شکل میں، وہ آئے ذرا کوٹ مٹھن چلے، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ، قدرت کے کسی روپ کی تحقیر نہ کرنا۔ خدا گھوم رہا ہے بھیس بدل کر، یہ دنیا، یہ انسان، یہ مخلوق، یہ خود خالق ہے، ان کو دیکھو اور ایمان لاؤ۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے تباہی، بربادی، ذلت اور رسوائی، تیسرا سبب بیان کیا کہ ہم نے جو تمہیں انعاموں سے نوازا تھا، تم نے ان کی ہی ناشکریاں کی، اور آج اللہ کی نعمتوں کا جس قدر ہم ناشکریوں کی طرف اترے ہیں اور شکر کو چھوڑا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے غمام، پچھلے سال یہی کانفرنس ہوئی تھی، آپ نے دیکھا بارش ہو گئی، مسئلہ بنا، بوندیں اس سال بھی اتری ہیں، مگر حالات کو دیکھ کر کے تغیر، تبدل، آپ عزت سے، صحیح امن اور سکون سے بیٹھے ہوئے، میرے رب نے جب ان کے گھر کی چھت چھنی تھی، آسمان کے بادلوں کی تمبو اور کائناتیں ان کو دے دی تھی۔ اللہ فرماتے ہم نے وہ بھی دیا، من ہم نے دیا، سلوہ ہم نے دیا، اور پھر ہم نے چشمے جاری کر کے دیے، لیکن کیا کیا؟ انہوں نے ناشکریاں کی۔ اور جو قوم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی بجائے انکار کرنے لگے اور اس کا اظہار کسی اور طرف کرنے لگے، رب کے شکوے کرنے لگے، جاؤ شعراء کی لسٹ کو اٹھائیے، آج پوری امت مسلمہ کے اندر جب تک کوئی رب سے شکوہ نہیں کر لیتا، اللہ کی نعمتوں کا انکار نہیں کر لیتا، اسے شاعر ہی نہیں مانا جاتا، اسے شاعر ہی نہیں مانا جاتا۔ اقبال نے کیا شکوہ شروع کیا، پوری قوم لگ گئی۔ تو اللہ تعالی ناشکری قوم کو معاف نہیں کیا کرتے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرنے والے بنو گے ہم انعامات اکرامات زیادہ کر دیں گے، اور اگر انکاری بنو گے ہماری پکڑ، ہمارا عذاب پھر بہت سخت ہے۔ اور یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر تذکرہ فرمایا کہ تم نے جو ہم نے بولا تھا، تم نے لب و لہجے بدلے، الفاظ بدلے، ہم نے کہا بستی میں جاؤ، قولو حتتن، تم نے حتتن بولنا ہے، تم نے مذاق بنایا، ہنتتن بولا، گندم مانگی، اللہ کے الفاظ اور گفتار، یہ آج میرے رب سے امت مسلمہ کن کن لفظوں میں مذاق کر رہی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آج یہ پروگرام مسجد میں نہ ہوتا تو میں شعراء کے وہ جملے جو انہوں نے رب کے بارے میں اپنی ظلم کی آخری انتہاؤں تک پہنچائے ہیں، اور حقیقت کو بدلا، شریعت کو بدلا، رب کے دین کو بدلا، وحی کو بدلا، جملوں کو بدلا، گفتار کو بدلا، حضرات شاید کہ ہمارے لیے وہ سن کر کے زندہ زمین میں گڑنے کا مقام تھا۔ ہیں کون لوگ؟ مسلمان ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں روکا تھا، انعام دیا ہے،
تو آرام سے کھانا، نعمتیں دی ہیں، شکر بجا لانا. لیکن جب تمہارے ہاں جیبیں بھری، گھر آباد ہوئے، خوشحالی ملی، مال پیسہ دولت ملا، عزت انعام اکرام سے نوازا، تم نے سمجھا کہ ہماری کمائی کا نتیجہ ہے، تم نے فساد برپا کیے اور ہم نے تم کو روکا تھا کہ فساد نہیں کرنا. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. فسادی لوگوں کی عزت نہیں ہوا کرتی، رسوائی ان کا مقدر ہوا کرتی. اللہ تعالیٰ نے چھٹا سبب ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے تمہیں اچھا دیا، تم نے اچھے کے بدلے میں ادنا مانگا. مالک نے من سلوا دیا تھا، آسمان سے اتارا تھا. آج میں شہر لاہور میں دیکھتا ہوں سب سے زیادہ دکانیں اگر لیٹ نائٹ تک چلتی ہیں تو فاسٹ فوڈ کی چلتی ہیں، من سلوا کی. بھونے ہوئے تیتر بٹیر، مرغے، یہ روسٹ بروسٹ، یہ فاسٹ فوڈ، یہ شاورمے آسمان سے رب نے ریڈی میڈ بنا کر کے ہر فرد کے لیے اتارے. سویٹ ڈشیں ساتھ دی ہیں، لیکن جب 2-4 دن کھائے تو کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں ککڑیاں، وہ دال، وہ مسور، وہ پیاز، وہ ساگ، وہ پات، وہ چیزیں چاہیے. آسمان کے رب نے بطور رسوائی اس چیز کو ذکر کیا کہ دسترخوان میں نے دیا، مرضی کے کھانے دیے، جنتوں سے اتارے تھے، لیکن تم نے ان کو چھوڑ کے آسمان سے نازل شدہ چیز کی بجائے زمینی چیزوں کو مانگا. اور آج امت مسلمہ نے کیا کیا؟ رب نے آسمان سے صافی وحی والی شریعت دی تھی، انہوں نے اس کو چھوڑ کر کے ہوم میڈ زمین کی بنائی ہوئی زمینی تشریح کو جو ہے وہ ترجیح دی اور کہا کہ جو اس کو لے گا وہ عزت پائے گا. اللہ نے کہا نہیں، قوموں کی تاریخ جو ہے وہ گواہ ہے. تاریخ کے چہرے سے، تاریخ کے چہرے سے پردہ اٹھتے ہی عیاں ہو جاتا ہے. قوموں کی بہاروں کا منظر کیوں وقف خزاں ہو جاتا ہے. یہ بادشاہت کرنے والے، عالمین کے اوپر عزت پانے والے، انعام اور اکرام لینے والے، غلطی کیا ہوئی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کا ایک اور ذکر کرتے ہیں کہ تم نے اس کا بھی کفر کر ڈالا جو ہم نے آسمان سے نبیوں کو دے کر کے بھیجا تھا. اور بھائیو، یہ رسوائی کا ایک بہت بڑا سبب. آج جس شخص کو آپ دیکھ لیں، الا من رحم ربی، کوئی گفتار سے رد کر رہا ہے اور کوئی اپنے عمل اور کردار سے رد کر رہا ہے. آئیے اپنی اپنی شکلوں کو دیکھیں، صورتوں کو دیکھیں، عمل دیکھیں، معاملات دیکھیں، لین دین دیکھیں، اپنی تجارت دیکھیں، خوشی اور غمی دیکھیں، دکھ اور درد دیکھیں، لیل و نہار دیکھیں، شب و روز دیکھیں، اپنی رشتہ داریاں دیکھیں، حقوق اللہ دیکھیں، حقوق العباد دیکھیں، عبادات دیکھیں، مناجات دیکھیں. سچی بات یہ ہے کہ لگتا یوں ہے کہ یہ علاقہ امت مسلمہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی یورپ کی وادیاں ہیں، وہاں سے آ کر کے لوگ یہاں بس گئے ہیں. سوچیں بدل گئی، نظریات بدل گئے، ترجیح ہاتھ بدل گئی، رجحانات بدل گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اور بھی ذکر کیا، کہا ذالک بما عصوا، ان کے اندر جانتے ہوئے بھی پھر نافرمانیوں کا مادہ نکلا اور اعتداء جو رب کہتے تھے روکتے تھے وہ کرتے چلے گئے. اللہ نے 10واں ذکر کیا، وعدے کر کے بھول گئے. ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد الرسول اللہ پڑھا، رضیت باللہ ربن پڑھا، وبالاسلام دینن پڑھا، وبمحمد رسولن پڑھا. اللہ کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کر ڈالے، کتاب اللہ کو تسلیم کرنے کے، اتباع اور اطاعت کے. ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہا، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ بھی کہا. لیکن اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. کیے ہوئے وعدے آج ماں نے توڑے، ماں کو عزت نہ ملی، باپ نے توڑے، باپ کو پیار نہ ملا، ادب نہ ملا، اولاد نے توڑے، شفقت نہ ملی، استاذ نے توڑے، ادب احترام نہ ملا، شاگردوں نے توڑے، مقام نہ ملا، ہمسائے نے توڑے، وہ آبرو نہ ملی، مسلمان نے توڑا. حضرات، جو امت مسلمہ کے لیے کامیابی اور کامرانی تھی وہ نہ ملے. اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑا سبب کہ اللہ جس چیز کو مقدس قرار دے دیں اسے مقدس نہیں مانا جاتا، اور جسے رب مقدس قرار نہیں دیتے اسے مقدس جان لیا جاتا. ان کے لیے ہفتے کا دن مقدس بنایا تھا، عبادت کا بنایا تھا، چھٹی کا بنایا تھا. لیکن کیا کیا؟ ہیلے، بہانے، فراڈ، دھوکے اور پانی، آزمائش اور مچھلیاں، سائیڈ پہ مچھلی گھر بنائے. اور آج ہمارے دریاؤں اور سمندروں میں وہی انداز ملا. انہوں نے اس دن جب
جب رب نے کاروبار سے روکا تھا، ہیلوں اور بہانوں سے رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اللہ نے وہ مال میں برکت چھین لی، کاروبار کی عظمت اور عروج کو رب نے رسوائی اور پسپائی میں بدل کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا سبب کہ جو بھی کام ہوتا تھا ماننے کی بجائے بہانے۔ آج ہم نے کام نہیں کرنا ہوتا نا، ماننا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے۔ ایک ساتھی کو میں نے بولا، بڑے اچھے ساتھی ہیں، بڑے ہی اچھے ہیں، اللہ ان کو مزید اچھا کر دے۔ ایک دن بیٹھے تھے، ان کے بیٹے نے کہا میرے ابو کو کہیں داڑھی رکھ لیں۔ میں نے کہا بیٹا تیرا پیار زیادہ ہے، میرا تو اتنا نہیں ہے۔ آپ نے نہیں کبھی بولا؟ کہا جی میں تو روز کہتا ہوں۔ باپ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یہ کہندا تے ٹھیک ہے پر مینوں مسئلہ مینوں دانے نکل آتے ہیں، میں اگر داڑھی رکھ لوں تو دانے نکل آتے ہیں۔ حضرات ہم نے بہانے بنانے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ہمسائے کو کہہ لیں اذان ہو گئی ہے اور نماز پہ چلیں، جواب کیا ملتا ہے؟ تسی پڑھو میرے کپڑے پلیت نے۔ بھائی مسلمان تو نجس نہیں ہوتا، وہ تو کپڑے صاف رکھتا ہے، اسے نماز کی فکر ہوتی ہے۔ یہ بہانہ ظہر میں بھی چلا، عصر میں بھی چلا، مغرب میں بھی چلا، عشاء میں بھی چلا، پوری زندگی چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش آئی تھی، ان کو بولا تھا گائے ذبح کر دو، بہانے بنانے لگے، اصل میں دل کا ارادہ نہیں تھا، کبھی یہ سوال کبھی وہ سوال۔ آج امت مسلمہ کی رسوائی اور پسپائی دیکھیے، دین پہ عمل اتنا نہیں جتنی کراس کوسچننگ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ایسے کیوں ہے، لاجک کیا ہے، ایسے کیوں ہوا ہے، وضو ٹوٹا کہیں سے ہے، کروایا کہیں سے جا رہا ہے، غسل کس لیے ہے، یہ قیام کس لیے ہے، 5 ٹائم کیوں ہے، یہ ایسے کیوں نہیں ہے، عشاء کی نماز اتنی کیوں ہے، وہ ایسے کیوں ہے۔ حضرات شکوک اور شبہات کو بنیاد بنا کر کے دین کو رد کرنا، دل سے قبول نہ کرنا رسوائی کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ نے اسے بھی گنوایا، بات آگے بڑھا ڈالی، اور مالک الملک نے اسے ذکر کرنے کے بعد ان کا ایک اور وصف بیان کیا کہ ان کے دل تو میں نے بڑے نرم بنائے تھے لیکن یہ سخت کر بیٹھے ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ کے سارے علاقے بیوٹی پارلر سے ماشاءاللہ سج گئے ہیں، ہر طرح کی کریمیں، لوشنز، ملکی ماحول، نرم نرم چہرے، ہونٹ پھٹ جائیں تو فوری نرم کیے جائیں، جیب میں، پاکٹ میں، پرس میں، وائلٹ میں کوئی نہ کوئی چیز آئٹم ہونی چاہیے، ہر ہاتھ میں بیوٹی باکس آ گیا، اگر جو ہے ایڑیاں پھٹیں اس کے لیے کریمیں آ گئی، اگر کوئی جسم کا حصہ جلد سخت ہو جائے تو کیوں ہو، نرم ہونا چاہیے، لیکن دل سخت ہو گئے ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ اور مالک فرماتے ہیں رسوائی ذلت کا ایک بہت بڑا سبب کہ پہاڑوں سے چشمے نکلیں، بلندیوں سے پہاڑوں کے پتھر گریں، اور سڑکوں کو بند کر کے لوگوں کو روکیں، شہرائے ریشم بند ہو جائے، لوگوں رک جائیے، ہم رب کے ڈر سے نیچے گر گئے، ہم سے چشمے نکلے، ہم سے پانی نکلے، لیکن تمہارے دل اس سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ کی قسم حالات یہ ہیں کہ آسمان سے بارشیں نازل ہو جاتی ہیں، پہاڑوں کے اندر سے پانی نکل آتے ہیں، لیکن بور کر کر کے جلسوں میں، کانفرنسوں میں پیام سنا کے پوری رات کی کانفرنس سے 2-3 دن کی کر کے 40 50 سال گزر جاتے ہیں، لیکن یہ کتاب و سنت کو سن کے اتنا سخت ہو جاتا ہے، عالم پورا ہوتا ہے مگر عامل ہونے کے اعتبار سے چھوڑیں جی، کر لیں گے۔ تایا جی کو میں نے بولا تایا جی اب ماشاءاللہ میں 7ویں جو ہے وہ تائی دیکھنے آیا ہوں، تو آپ گفٹ میں کیا لیں گے؟ بولا یہ، میں نے کہا مجھے بھی ایک تقاضا کرنا ہے، آپ نے بڑی بھرپور زندگی گزار لی ہے، 80 سال بیت گئے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے 7 شریف کی ملنگیاں بھی کر کے دیکھی ہیں۔ کہنے لگے بولو بیٹا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی داڑھی رکھ لو۔ کہنے لگے ابھی تو میں جوان ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے، کسی اور سے بول۔ ہمارے دل سخت ہوئے اور پھر امید یہ ہے کہ رب عزت بھی دے، آبرو بھی دے، مقام بھی دے۔ یہاں جھکی شاخوں کو پھل لگتا ہے، اگر کوئی سرو کی طرح سیدھا اکڑے تو رب نامراد اور نا پھل کر کے اس کو دنیا میں دیتا۔ خیر انہوں نے کیا، آج ہم بھی کر رہے ہیں۔
پھر اللہ نے ان کے نفاق کا ذکر کیا اور کہا کہ جب اپنوں میں ہوتے ہیں تو بیانات کچھ اور ہوتے ہیں، جب خلوتوں میں ہوتے ہیں تو بیان کچھ اور ہوتے ہیں، جلوتوں میں جاتے ہیں تو بیانات کچھ اور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم تمہارے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو ہم تمہارے ہیں۔ آج امت مسلمہ راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ مسجد میں آئے تو مسجد کے ہو گئے، اور دینی ماحول میں آئے تو ویسے ہو گئے، ادھر جام چلنے لگے تو وہ بھی چھلکانے لگے، ادھر دوسرا ماحول ملا تو وہ بھی کر لیا، شباب اور کباب بھی چل گیا۔ ہاں اللہ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد ایک اور بات بھی کی کہ ان کے اندر معاملہ کیا ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ۔ ان کی عظمتوں کو، رسوائیوں کے اندر دن یہ کیوں دیکھنے پڑے، برے حالات کیوں ہو گئے، ان کا عروج اور کمال زوال میں کیوں بدل گیا؟ وجہ یہ تھی کہ کافی سارے ان پڑھ تھے مگر خود کو پڑھا لکھا گنتے تھے ان پڑھ تھے، جاہل، لیکن کیا کہتے تھے؟ کتاب وہی نہیں جانتے مگر سکالر بن کے، اہل علم بن کے، اہل فن بن کے دنیا کے سامنے ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں، مناظرے بھی کر رہے ہیں، دین کی باتیں بھی کر رہے ہیں، اٹکل پچو لگا رہے ہیں، حقیقت کا علم نہیں۔ حضرات آج آئیے میڈیا کے اوپر الا من رحم ربی، کثرت معاملات کیا ہے کہ دین کی کمان ان لوگوں کے ہاتھ میں دکھائی دیتی ہے کہ جنہیں اس کی جو ہے الف با کا بھی علم نہیں ہوتا ہے، لیکن بول رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور سبب اللہ نے ذکر کیا، ان کی تباہی بربادی کے اسباب، ذلت اور رسوائی کا ایک ذریعہ یہ بھی بنا کہ انہوں نے من مانی کی تشریح سازی شروع کر دی تھی، جو دل چاہا اس کو حلال کر دیا، جو من میں آیا حرام کر دیا، اور ہاتھوں سے لکھا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اپنی طرف سے بنایا، کہا اللہ کا حکم ہے۔ آج بھی مسجدوں میں ہو رہا، مدارس میں ہو رہا، اور بڑی بڑی مجالس میں ہو رہا ہے۔ آؤ اللہ رسول کی باتیں ہوں گی، آؤ اللہ رسول کی۔ جب وہاں پہنچے تو نہ اللہ کی بات، نہ رسول کی بات، نہ قرآن مجید کی آیت، نہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح روایت، داستانیں، قصے، کہانیاں، جھوٹے واقعات، ضعیف روایات، اور کیا بولا کہ یہ رب نے کہا ہے، محمد رسول اللہ نے کہا ہے۔ بھول گئے کہ کائنات کے امام نے کہا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ بد نصیب جو میری کرسی پہ بیٹھ کے، مسند پہ بیٹھ کے میرے ذمے کوئی ایسی بات لگا رہا ہے جو میں نے نہیں کہی، دنیا میں تو اسے عالم ہونے کا پروٹوکول مل گیا، عزت مل گئی، لیکن کل قیامت کے دن تیار رہے، میرے رب نے اسے جہنم کی آگ کے انگاروں کی کرسی پہ بٹھانا۔ لیکن ہم کر رہے ہیں، امت مسلمہ چل رہی ہے اور قبول کیا جا رہا ہے۔ حضرات ایک اور سبب اللہ نے ذکر کیا کہ اپنی طرف سے کہتے تھے ہم جہنمی نہیں ہیں، ہم جنتی ہیں، باقی سب جہنمی ہیں۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ علی علی، یہ لفظ تو آپ نے سنے ہیں، ہم تیرے ہیں، بھئی اس میں شک کیا ہے؟ تیرے ہیں میرے ہیں تو کیا ہوا؟ کہا جہنم میں جانے کے لیے دوسرے بتھیرے۔ ادھر بھی آواز آئی، کہنے لگے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہم پہلے تو جہنم میں جانے والے نہیں، اور اگر پکڑے بھی گئے تو معمولی سا جھٹکا ہے، ذرا گیڑا نکال کے ہم آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان دعووں کو بھی ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ تم سیئات کی دلدل میں پھنس گئے، گناہوں کے اندر، ظلمتوں کے اندر، اور تم نے وہ پاپ کر ڈالے۔ حضرات آج میری پوری کی پوری قوم پاپی ہو گئی۔ ایک ہوتا ہے بھول سے، غلطی سے، لیکن جان بوجھ کے لغزشیں، یہ خطائیں، یہ پی لینا، اور اگر کسی نے روکا نہ بھئی نہیں پیا کر، تو پتہ ہے کیا جواب دیتا ہے؟ جدو بچھڑیا تیرا یار تے تم ہی پیویں گا۔ بھئی نماز پڑھا کر، اے میں متھے تے بنایا ہی محرابہ تے عشق دا ول کوئی نہ، یہ تیرے محرابے، یہ نشان جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ کو اس نیلی چھت کے نیچے انسان کے جسم پہ اگر کوئی نشان پسند ہیں تو ان میں سے ایک نشان وہ ہے جو رب کے سامنے سجدوں میں پڑے۔ تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑے،
تیرے محبوب کیا کیا نشان چھوڑ گئے، آل اچھی، اولاد اچھی، لوگ اچھے، اور پیچھے چلنے والے توحید کے علم بردار، رب پہ یقین کرنے والے، اللہ پہ توکل کرنے والے، وحدہ لا شریک ماننے والے، مشکلوں میں اس کو جو ہے بلانے والے۔ مگر ادھر کیا ہے، کہہ دیا جائے نا کہ دوست تیرے پہ کوئی مشکل پڑی ہے تو رب کو پکار، پتہ ہے کیا جواب دیتا ہے؟ واجہ ماریاں بلایا کئی بار میں انہیں میری گل نہیں سنی۔ بھئی کیا ہے پھر حل؟ کہتا ہے حل یہ ہے، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل۔ بھئی وہاں کیا ہوگا؟ میں درباروں کو، مزاروں کو، کپڑوں کو ہلا کر کے، رب کو بھلا کر کے کہوں گا جھولے لال دے خوشیاں غم ٹال۔ یہ رب سے نا امید ہو کے سیئات کی دلدل میں پھنس کر کے نکلا، احکام کا رد کیا، اللہ کے کیے ہوئے وعدے توڑے۔ اللہ نے کہا تھا کہ میری توحید ماننا، توحید کو رد کر دیا۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بنانا، بنائے تھے۔ وبالوالدین احسانا، ہم نے کہا والدین کی عزت کرنا، انہوں نے احسان کی بجائے ان کو پریشان رکھا۔ جی ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا لوگوں سے اخلاق اچھا رکھنا، مسکین کو اپنے معاشرے میں صحیح جگہ دینا، مگر یہ لوگ نہیں مانے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے پھر قتل اور خون ریزی سے روکا، قتل و غارت کو بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم نے قبضہ مافیا نہیں اپنانا، لوگوں کو زمینوں سے نکال کر کے گھروں پہ قبضے کیے گئے۔ حضرات کیا یہ کام آج ہمارے اندر لینڈ مافیا، قبضہ مافیا، دھوکے، قتل و غارت، عدالتوں میں خون، 19 لوگوں کا قتل، گھروں میں بنے ہوئے قبرستان، اور چھوٹے موٹے مال کے لیے بیٹے کے ہاتھوں ایک بائک کے لیے باپ کی گردن کا اترنا، اور ایک پوڑی کے لیے اپنی ماں کا لاشا دنیا کو دے دینا۔ حضرات یہ آج کام ہم نے بھی کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے یہ سب کام کیے تھے، من مرضیاں کی تھی، اب سنیے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب۔ یہ کام جس نے بھی کیے دنیا میں بدلہ اور جزا یہ ہے کہ ہم رسوا کر دیں گے۔ حضرات وہ رسوا ہوئے، وہ تیہ میں گئے، ان کو ذلتیں ملی، اللہ نے عظمتوں کے بعد نکمتوں میں ڈال دیا۔ اللہ نے تاریخ بھی رکھی، ہسٹری بھی رکھی ہمارے لیے سبق، اور جو ہے ابصار کے لیے، اہل نظر کے لیے اس میں دعوت فکر رکھی تھی۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ آج اتفاق نہیں انتشار ہے۔ کل وہ یکجان تھے، ان کے پاس توحید کی دعوت تھی۔ حضرات آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اور ایمان کو جلا دے کر کے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر سے وہ مقام ملے تو پھر اس کے لیے اپنے رب کے ساتھ وہی یقین دوبارہ پیدا کرنا ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے زیادہ اگر آج کسی کو مان تران ہے اسے ہے جو توحید کا علم بردار ہے، لیکن یاد رکھنا توحید بھی تب تک ادھوری ہے جب تک اللہ پر توکل اور یقین اور آسرا اور استقامت، اللہ کو میں نے مانا ہے، میرا رب میرا ہے، وہ میرا پشت پناہ بھی ہے، وہ میرا ولی بھی ہے، وہ میرا والی بھی ہے، وہ میرا نگران بھی ہے، وہ میرا محافظ بھی ہے، مشکلوں میں کام آئے گا، تم سارے مل کر کے بھی میرا بال بیکار نہیں کر سکتے۔ مجھے عزت دینے والا اللہ، کیونکہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مگر جب ہم نے عزت رب سے ہٹ کر کے مخلوق سے ڈھونڈنا شروع کی اور ان کے قدموں میں گرے، تب سے رسوائی ملی۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے۔ ہم نے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی دستاروں کو، بڑے بڑے لوگوں کی، اور جنہوں نے اپنے آپ کو سپر پاوریں بولا، ہم بھول گئے کہ ہمارا رب سپریم پاور ہے۔ سپریم پاور کو چھوڑ کے جب سپر پاور جنہوں نے اپنے آپ کو کہا، حضرات ایک ہی مثال ہمارے ایک حاکم نے دی ہے نا، ایک ہی مثال، دنیا میں اپریشیٹ ہوا یا اس کے معاملہ برعکس گیا؟ دیکھا تھا نا
کہ جب پوری دنیا کا اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا اللہ اکبر آیا تھا، دنیا انتظار میں کھڑی ہوتی تھی، لیکن آج کیا ہوا ہے؟ انتظار ادھر کروایا جا رہا ہے۔ تو دنیا کا اپنے آپ کو شہنشاہ کہتا ہوگا، دنیا مانتی ہوگی، لیکن یاد رکھ ہمارا شہنشاہ اللہ ہے۔ جب اس نے بولا اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، تو تیرے سے بڑا تجھے بنانے والا، ہم سے بڑا ہمیں بنانے والا الہ العالمین ہے۔ اس کے در کی حاضری ضروری عزت ملی کہ رسوائی ملی؟ آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا میں آیا، لیکن جب یہ ہمارا ایمان تھا، ہم غیرت مند تھے، تھوڑے ہو کر کے بھی عزت ملی تھی۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب آل سعود کے ایک بادشاہ نے آ کے کہا، پہلے تم برابر میں آ کے لڑتے تھے، ریفلیں پسٹل گولیوں کا آمنے سامنے مقابلہ ہوتا تھا، اب آسمان سے پرندوں کی شکل کے طیارے آئیں گے، وہ تمہارے اوپر سے حملہ کریں گے۔ ایمان پکا تھا تو جواب آیا، کہنے لگے بادشاہ اتنا بتاؤ جسے ہم اللہ مانتے ہیں وہ اس کے اوپر ہیں یا اللہ اوپر ہے؟ کہا اللہ اوپر ہے۔ کہا اگر وہ اوپر ہے تو پھر اوپر والوں کو اوپر والا جانے، نیچے والوں کو ہم سنبھال لیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حضرات تانا دیا گیا تھا اور بڑی دبنگ آواز میں کہا گیا تھا، ہم تمہارا جو ہے مقاطع کر دیں گے، ہم یہ کاٹ دیں گے، وہ کاٹ دیں گے، پابندیاں لگا دیں گے۔ دعوت دی گئی تھی صحرا میں اور کھجوروں کے باغ میں، کھجوریں رکھ کے پانی رکھ کے کہا گیا تھا، کہا دنیا کی جو چیز بھی بند کرنا چاہتے ہو کر دو، ان ریت کے ٹیلوں میں صحراؤں کے اندر، جب تک ہمارے رب کی نعمتوں میں پانی ہمارے پاس اور کھجور ہے ہمیں کچھ نہیں ہونے والا۔ حضرات عزت کے جملے، عزت کے کلمے، عزت کی سوچ، عزت کی ترجیحات جب زبان، سوچ، فکر، دل اور دماغ میں ہوتی ہیں پھر جا کر کے دنیا میں عزت ملا کرتی ہے۔ لیکن کہنے والے نے کہا تھا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی کیوں بہتر ہوتی ہے؟ حضرات کیونکہ وہ عزت سے سر اٹھا کے جیتا ہے، دبنگ جیتا ہے، نڈر ہو کے جیتا ہے اور اپنے پورے یقین کے ساتھ جیتا ہے۔ جب سے ہم نے اللہ کی طاقت کو کم تر سمجھا ہے، انسانوں کی مخلوق کی طاقت کو زیادہ سمجھ بیٹھے اور اپنے خالق سے ڈرنے کی بجائے لوگوں سے ڈرنے جو ہے وہ ہم نے زیادہ شروع کر دیا، نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھی نہیں رہے، ہم اپنوں کے بھی نہیں رہے، اپنے بھی نہیں رہے، اپنوں کے بھی نہیں رہے۔ تو اس لیے شاعر نے جو بات کہی تھی خلاصہ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے، انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ اور امام مالک نے کہا تھا جب تلک امت اسی ڈگر پہ نہیں آئے گی جس ڈگر پہ ان کو پہلے عزت ملی تھی، عزت نہیں ملنے والی، اصلاح نہیں ہونے والی، باری آ گئی تھی جناب عمر بن خطاب کی اور فلسطین میں جا کے چابیاں لینی تھی، باری پیدل چلنے کی نوبت کن کی تھی؟ امیر المومنین کی۔ اور کہنے والے نے کہا تھا، نوکر نے کہا تھا جناب آپ اوپر بیٹھیے، کہا لقد اعزنا اللہ بالاسلام، سرداریاں اونٹوں پہ چڑھ کے نہیں ملی، سرداریاں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کے نہیں ملی، سواریاں یہ ان پہ چڑھ کر کے یہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ نہیں ملی، رب نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کے عادلانہ نظام سے۔ فَمَهْ مَبْتَغَيْنَ الْعِزَّةَ، ہم نے جب بھی اسلام کو چھوڑ کے پس پشت ڈال کے عزت کی تلاش کی ہے، لقد اذلنا اللہ، اللہ نے ہمیں ذلت اور رسوائی سے تو ہم کنار کیا ہے، عزت نہیں دی۔ لہٰذا اگر آج ہم چاہتے ہیں معزز ہو جائیں، عزت مل جائے، کامیابی مل جائے، کامرانی مل جائے، تو صرف گفتار نہیں، ہر فرد کو سوچنا ہوگا کہ وہی کتاب، وہی رب، وہی رسول، وہی تعلق، وہی عقیدہ، وہی ایمانیات، وہی اعمال، وہی معاملات، وہی پریکٹیکل، وہی حیات، وہی نصاب حیات، وہی زندگی، وہی طرز بندگی، اس کو لینا ہوگا۔ یہ عزت انشاءاللہ پھر سے لوٹ آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان رسوائیوں کو صدا ہمارا مقدر نہیں بنا۔ ہاں اگر ہمارا غلطی سے اس میں قدم آیا ہے یا جان بوجھ کے بھی آیا ہے، اللہ ان کے منڈلاتے بادل اس کو جو ہے ہٹا دے اور فضا چھٹ
چھٹ جائے، اور جشن بہارا جس طریقے سے ہم بہار کے لوٹ آنے پہ مناتے ہیں، خزاں کے چلے جانے پہ مناتے ہیں، اللہ ہمیں پھر سے وہ دن دیکھنے نصیب ہوں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔